السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ناظرین اکرام، آج میں اپنے درس کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ وحید تابش کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر نئے موڑ پہ ایک زخم نیا دیتے ہیں، ہر نئے موڑ پہ ایک زخم نیا دیتے ہیں، دوست کیا خوب وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں۔ تم سے تو خیر گھڑی بھر کی ملاقات رہی، تم سے تو خیر گھڑی بھر کی ملاقات رہی، لوگ صدیوں کی رفاقت کو بھلا دیتے ہیں، لوگ صدیوں کی رفاقت کو بھلا دیتے ہیں۔ اور ندیم ندوی کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد واحد کو سنائی تھی کہانی ہم نے، فرد واحد کو سنائی تھی ہم نے کہانی ہم نے، آج بک شاپ پہ بکتے ہیں فسانے میرے۔ فرد واحد کو سنائی تھی کہانی ہم نے، آج بک شاپ پہ بکتے ہیں فسانے میرے۔ یہ شعر یقیناً بہت معنی خیز شعر ہے۔ یقیناً کچھ لوگ اس حالت کے شکار ہو جاتے ہیں، ایسی حالت کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کے فسانے دکانوں میں بکتے ہیں، بازاروں میں بکتے ہیں، اس کی کہانی گھر گھر میں سنائی جاتی ہے، اس کا چرچا چوراہے چوراہے، بازار بازار اور گلی گلی میں ہوتی ہے، اس کی بحث ہوتی ہے، اس پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کچھ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو غلطی جگ ہنسائی کے شکار ہو جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کی کچھ کہانی سیما حیدر کی ہے، جو کہ محبت کے فسانے لے کر ہندوستان آ پہنچی۔ ہمیں اس کی ذات پر کچھ کلام نہیں کرنا ہے، بلکہ اس درس کا مقصد میرا صرف یہی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ اس جگ ہنسائی کے شکار نہ ہو، وہ اس طرح کام انجام نہ دے کہ آپ کو سر جھکانے پر مجبور ہونا پڑے، کل آپ کو شرمندگی محسوس ہو، ندامت ہو۔ ایسی حرکت سے بچنے کے لیے اور ایسے وقت ہمارے اور آپ پر آنے سے پہلے ہمیں جاگنا ہوگا، خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا اور اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہوگا۔ تب ہم اپنی بیٹیوں کو اس فسانے سے، اس افسانے سے اور اس جگ ہنسائی سے بچا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی ندامت میں مبتلا ہونے سے بچا سکتے ہیں، شرمندہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں، اسلامی تعلیم دیں کہ اسلامی تعلیم کیا کہتی ہے۔ یعنی جب کسی بیٹی کا نکاح ہو جائے، رشتہ ہو جائے اور وہ بہو بن کر کسی کے گھر میں جائے تو اس پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اور صرف یہ ایک طرف کی بات نہیں، بلکہ جو شوہر ہو اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہونی چاہیے، کتنا اس کو گھر سے باہر رہنا چاہیے اور کتنا اس کو گھر میں رہنا چاہیے، اس کو بیویوں اور بچوں میں ٹائم اور وقت دینا چاہیے۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے اور جگ ہنسائی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اگر آپ نے یا ہم میں سے کسی دوست احباب نے اگر اپنی بیٹی کو اگر موبائل تھمایا ہے اور کم سن بیٹی کو، چھوٹی عمر کی بیٹی کو، تو اسے ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اسے موبائل کو ٹٹولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ موبائل میری بیٹی کے ہاتھ میں کس کام میں استعمال ہوتا ہے، کس گیم میں استعمال ہوتا ہے، کیا اس کا کنیکشن کسی ایسے غیر محرم سے تو نہیں ہو گیا،
جس سے سماج میں جگہسائی ہو یا سماج میں شرمندہ ہونا پڑے۔ اسلامی تعلیم یہ کہتی ہے کہ جب کوئی لڑکی بیاہ ہو کر نکاح کر کے وہ سسرال جاتی ہے تو وہ شوہر کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ شوہر کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اس کو تلاش اور جستجو ہونی چاہیے کہ میری بیوی، میری اہلیہ کیا کرتی ہیں، اگر میں نے اس کو فون دیا، موبائل دیا تو وہ کس کام میں استعمال کرتی ہیں، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر کی عزت کرنی چاہیے اور اس کی عزت پر دھبا آنا، اپنے آپ کی عزت پر دھبا آنا سمجھے، تب جا کر وہ صحیح بیوی ہو سکتی ہے۔ صحیح بیوی کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ایک بیوی بننے کے بعد وہ اپنے شرمگاہ کی وہ حفاظت کرے، کسی غیر محرم کو نہ دکھائے اور نہ کسی غیر محرم کے ساتھ وہ نازیبا حرکات و سکنات انجام دے، اور نہ وہ غیر محرم کے ساتھ ایسی ہم کلامی اور ایسی گفتگو سے پیش آئے جو گفتگو دوسرے کے لیے نرمی کا باعث ہو، اور دوسرے غیر محرم یہ سمجھیں کہ یہ شاید میری طرف مائل ہو رہی ہیں، ایسی حرکت سے باز رہنا چاہیے، تب جا کر وہ شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز قائم کر لے اور رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، پیروی کرے، اس کی فرما برداری کرے، تو کیا ہوگا؟ فادخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گی، من ای ابواب الجنہ، جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے۔ یہ بہت معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بیوی کی اہمیت اور ایک عورت کی فضیلت بھی اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ عورت اور ایک بیوی کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر وہ اتنا کام کر لیتی ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ کام بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بہن یا کوئی بیوی یہ بات سن رہی ہے تو اسے اس بات پر، اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور سیما حیدر کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ وہ بیاہ ہو کر آئی ہے لیکن وہ شوہر کی نافرمانی کرتی، اور وہ ایک زوجیت میں رہ کر دوسری غیر محرم کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، اور باتیں کرتے کرتے سرحد پار کر دیتی ہیں اور ہر چیز کی حد وہ پار کر دیتی ہے۔ ایسا ہمیں اور آپ کو اپنی بیٹیوں کو نہیں کرنے دینا، بلکہ اس پر کڑی نظر رکھنی ہے۔ نکاح کے بعد محبت صرف اپنے شوہر سے بڑھانی چاہیے، اور شوہر کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کی بیوی اس سے محبت کرے گی، اس کو اس کا راستہ تلاشنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے لوگ 2 سال 3 سال تک اپنی بیویوں کو گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا نہیں کرتے کہ ایک شوہر ہونے کے ناطے اس کی کیا ذمہ داری ہے، تو پھر اس کا انجام، اس شوہر کا انجام ایسے ہی ہوگا جیسے کہ سیما حیدر کے شوہر کا ہوا۔ یعنی وہ اتنے دنوں تک کے لیے، اتنے مہینوں تک کے لیے، اتنے سال کے لیے اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ دیا، اور اس کا انجام آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ لہذا ایک شوہر کو ذمہ دار شوہر ہونا چاہیے، اور ایک بیوی کو بھی ایک ذمہ دار بیوی اور گھر والی ہونی چاہیے، تب دوسری طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا، دوسری طرف اس کا دماغ نہیں جائے گا، اور وہ گھر کے کاموں میں وہ محنت کرے گی، اور شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنے شوہر کی فرما برداری بجا لائے گی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ اور یہ اس صورت میں ہوگا جب میاں بیوی دونوں کے تعلقات بالکل اچھے ہوں، اور شوہر اپنی بیوی کو دل سے چاہتے ہوں اور بیوی بھی اپنے شوہر کو دل سے چاہتی ہوں، تب جا کر یہ ہو سکتا ہے۔
اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ نکاح کے بعد اگر کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو یا کوئی عورت نکاح کے بعد شوہر کے علاوہ کسی غیر محرم مرد کو زیادہ چاہے اپنے شوہر سے زیادہ اور شوہر اپنی بیوی سے زیادہ کسی دوسری عورت کو چاہے تو یہ اپرادھ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات یہی کہتی ہے کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان وہ تفریق پیدا کر دے, دونوں کو وہ الگ کر دیں ایک دوسرے سے. شیطان کا یہی حربہ ہے اور شیطان کے حربے کو ہمیں ہرانا ہے. شیطان کی اس سازش کو ہمیں ہرانا ہے اور ہمیں اسلامی تعلیمات سے اس کو ہرانا ہے. شیطان ابلیس تو یہی چاہتا ہے. ایک حدیث میں آیا بھی ہے کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء, کہ ابلیس اپنے تخت کو پانی پر رکھتا ہے اور پھر وہ فیبعث سرایاہ, پھر وہ اپنے فوج کو, وہ اپنے لشکر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم لوگوں کو گمراہ کرو, تم فلاں کو گمراہ کرو اور دنیا میں فساد مچاؤ, دنیا میں فتنہ پیدا کرو. پھر اس ابلیس سے وہ شیطان زیادہ قریب ہوتا ہے جو شیطان لوگوں کو بہکانے میں زیادہ کامیاب رہتا ہے. کوئی شیطان آتا ہے اور اپنے ابلیس سردار کو کہتا ہے آکے کہ فعلت کذا و کذا, اے میرے سردار میں نے ایسا ایسا کیا, یعنی دنیا میں فلاں فساد کرا دیا, دنیا میں فلاں میں نے بربادی کے کام کروا دیا, فلاں فتنہ میں نے پیدا کروا دیا, فلاں جگہ فلاں شخص کو شراب کی طرف مائل کر دیا اور وہ شراب پینے پر مجبور ہو گیا, فلاں شخص کو میں نے زنا پر مائل کیا اور وہ زنا کر بیٹھا. اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے شیطان ابلیس کے پاس آ کر جی حضوری کرتا ہے. تو ابلیس کہتا ہے ما فعلت کذا ما صنعت کذا, تو نے کچھ نہیں کیا ہے. یعنی اس ابلیس کو یہ سب برائیاں نظر نہیں آتی اور کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا. لیکن وہ ابلیس سردار کس شیطان کی تعریف کرتا ہے؟ جو شیطان آ کر کے یہ کہتا ہے کہ ما ترکتہ, میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی الا فرقت بینہ و بین المرأہ, مگر میں نے کیا کیا, میں نے ایک شوہر کو اس کی بیوی سے الگ کر دیا, ایک بیوی کو اس کے شوہر سے الگ کر دیا. تو وہ ابلیس کہتا ہے کہ نعم انت, تو نے بہت اچھا کیا, یعنی تو نے بہت اچھا کیا. اور پھر اس کو فیدنیہ منہ, اس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے فیدنیہ منہ, اس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت, تو کتنا اچھا ہے. تو آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ ابلیس اور دوسرے شیطان کی اتنی زیادہ تعریف نہیں کی. دوسرے شیطان کو ابلیس نے اپنے سے زیادہ قریب نہیں کیا, جس نے زنا کروایا, جس نے فلاں برائیاں کروائی. لیکن ابلیس اگر قریب کرتا ہے کسی شیطان کو تو اس شیطان کو چاہتا ہے زیادہ جو شیطان میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دیتا ہے, جو شیطان میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو شیطان کے اس حربے کو کامیاب ہونے نہیں دینا ہے, ابلیس کے اس حربے کو ناکام کرنا ہے اور میاں بیوی کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہونا چاہیے. مضبوط رشتہ قائم ہو تبھی شیطان کامیاب نہیں ہوگا. اگر میاں بیوی کے درمیان مضبوط رشتہ نہیں ہوگا تو شیطان کامیاب ہو جائے گا اور دونوں میاں بیوی الگ الگ ہو جائیں گے. اور یہ بہت ہی سماج کے لیے ناسور ہے جو آج سوشل میڈیا ناسور بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس سے اچھائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس سے برائی بھی لی جا سکتی ہے. ہمیں اور آپ کو اس سوشل میڈیا کو اچھے کاموں میں لینا چاہیے. اور یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے اس کو تو اچھے کام ہی کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے اور برے کام کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. ہمیں ایسے گیم سے, ایسے کھیل سے دور رہنا ہے جو کھیل ہمیں اس قدم کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے. ایسے گیم سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی بہن بیٹیوں کے لیے اچھا سوچنے, اس کو اچھی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.